عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نو انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے لیتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہاں مدفن ہیں۔ بیت المقدس بہت مرتبہ تخت و تارج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی مرتبہ زبردستی وطن سے نکالا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں انگنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کی دریا بہہ چکی ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں موجود مغربی دیوار یہودیوں کا اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گرجا بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کا ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت لحم یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مدفون کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ حوی حلی یہیں واقع ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضہ کے لیے آپس میں لڑتے رہے۔ ماہرین کے مطابق 7000 سال پہلے بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم شہروں میں شمار ہے۔ 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معونت تیار کرایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھوایا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختی کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رحباب بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی زحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے ہسقیاں نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔